جب شیعہ بریلوی جماعت اسلامی اہل حدیث دیوبندی ہماری بحث ہو رہی تھی تو بعض دوستوں نے کہا کہ بالکل ہم اسکولوں میں ترجمہ قرآن کی اجازت نہیں دیں گے، ہم نے اپنی زندگی گزاری ہے نحو منطق، نحو کے اندر، بلاغت کے اندر، ہم اس کی اجازت نہیں دیتے، اسکول والے کیا؟ میں نے کہا بابا مرتد تو نہیں بنیں گے، کم از کم خلاصہ آ جائے گا، قرآن کا مفہوم ان کے ذہن میں آ جائے گا، مرتد تو نہیں ہو جائیں گے، مفسر کوئی نہیں بنے گا، وہ ہم بھی نہیں بنے۔ لیکن جیسے کہ جہاز میں سوار ہوتے ہیں، کم از کم ایک معمولی سی اتنی سی، محترم و خواتین و حضرات، اب ہم 80,000 فٹ کے یہ کہ اونچائی پر پرواز کریں گے، آؤ اپنے سفر کی ابتدا اللہ پاک کے کلام سے کرتے ہیں، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون، اگرچہ میں حالت حیض میں ہوں، وانا الی ربنا لمنقلبون۔ سمجھیے نہیں؟ وہ عورتیں پڑھتی ہے بسم اللہ جہاز میں شروع کرتی ہے، سمجھ بڑی بات ہے کہ جی سمجھیے اس کے پڑھنے کے لیے کوئی مرد نہیں ملا، عورتیں مل گئی، ان کی ڈیوٹی ہے، ہمیشہ وہ 24 گھنٹے ڈیوٹی دیتی ہے، اس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ طہارت کی حالت میں ہوں۔ یا خواتین و حضرات، ہم اپنے سفر کی ابتدا کرتے کسے؟ اس قسم کے صوفی جو بیٹھے ہوئے یہ واجب القتل ہے، سمجھے؟ اپنے سفر کی ابتدا کسے کر رہے؟ سبحان الذی سخر لنا ھذا، پاک ہے وہ ذات جس نے اس سواری کو ہمارے لیے مسخر کیا، سمجھے؟ آپ تو خود بھی تو ایک سواری ہے، آپ کو اللہ نے مردوں کے لیے مسخر کر دیا، سمجھ رہی ہیں کہ نہیں؟ یہ تبلیغ میں جو جاتے ہیں نا تو دعائیں سکھاتے، کیا کرتے؟ دعائیں سکھاتے ہیں، سمجھے؟ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، بابا قضاء حاجت کے لیے تو جاؤ اللہم انی اعوذ بک من الخبث، اور بیوی کے پاس جاؤ اللہم جنبنی من الشیطان وجنب الشیطان منا فیما رزقتنا، یہ دعا، سمجھے؟ اب وہ تبلیغ والا اور سواری کی دعا ہے سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین، تو ان کی پشین والا، سمجھے؟ آپ تو چمن کے نا، کوٹہ پشین تو ایک چیز ہے، پشین والا تبلیغ میں گیا نا، تبلیغ میں گیا، وہاں سے تبلیغ سے جب آیا تو ساری دعائیں اس کو سکھایا، اسٹاپ پر کھڑے ہیں، وہاں پشین سے کوئٹہ آئیں گے، گاڑی کے انتظار میں، گاڑی آگے، راشا راشا آ جاؤ، وہ پختانہ راشا راشا سوار ہو جاؤ، وہ ایسے کر رہا ہے، اس کے ذہن سے دعا نکل گئی کہ سواری کی دعا کون سی ہے، اس کا سوار ہو جاؤ، تبلیغی سوچ رہا ہے کہ کون سی دعا ہے، وہ کہتے ہیں راشا گاڑی تیار ہے سوار ہو جاؤ، وہ اس طرح کر رہا ہے، آیا سمجھیں؟ وہ اس طریقے پر کر رہا ہے۔ آخر کار کیا ہوا؟ آخر کار پھر بھی دعا اس کے ذہن میں نہیں آئی تو وہ دروازے کو پکڑ کر کے سوار ہو گیا، کہتے ہیں اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، پھر بھی اس کے ذہن میں وہ آیا نہیں، اللہم انی اعوذ بک من الخبث، شکر، چلو بیٹھ گیا، سمجھ رہی ہیں؟ آپ کو مسئلہ سمجھ میں آیا؟ ملنگو تو یہ مسئلہ تھا کہ جی میں نے کہا کم از کم ایک یہ ہوگا کہ قرآن کا مقصد تھوڑا سا سمجھ، مرتد تو نہیں بنیں گے، کہتے نہیں گرامر، میں نے کہا دیکھو 90 سال کے، کوئی 80 سال کا، کوئی 70 سال کے، تم لوگوں نے گرامر پڑھی ہے؟ کہاں؟ کہ خاک کی گرامر پڑھی ہے، سارے کے سارے ترجمہ کہہ رہے، لفظ ترجمہ تو ہے ہی نہیں، ترجمہ ہے۔ میں نے کہا تمہاری صرف کہاں گئی؟ تمہارے نحو کا تو حال یہ ہے کہ ترجمہ کہتے رہتے ہیں، لفظ تو ترجمہ تھوڑی ہے، ترجمہ ہے۔ علماء اکرام کے نیو بیانات سننے کے لیے آپ ہمارے فیس بک پیج کو لائک کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ اپنی نیک دعاؤں اور تمناؤں میں ادارہ سعد نشریات کو یاد رکھیں۔ شکریہ۔ علماء حق کی آواز، سعد نشریات۔ وقولوا للناس حسنا، لوگوں سے حسین اور خوبصورت قسم کی بات کہا کرو، اچھی بات کہہ دو۔ واقیموا الصلاۃ، جیسے کہ پٹھان اور بلوچ بہت اخلاق سے بات کرتے ہیں۔ تسو کے استخنم سدے ہے، استخنم سدے ہے، تا کم زائن راغلی دے ہے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ اڑے بلوچ بھائی یہ راستہ، یہ میں لی مارکیٹ جا رہا ہوں، راستہ کون سا ہے؟ اڑے ہم کو کیا پتہ ہے، اڑے وہ ایسا بھی نہیں کرے گا، ایسا اڑے ہم کو کیا پتہ، آگے اڑے جائے گا، کسی سے پتہ کرے گا، اڑے، سمجھے؟ وہ کار والے کی کار سامنے، ٹریفک بند ہو گیا، رش ہے، ٹریفک، نئی کار ہے،
آسمانی رنگ کے کار ہے، بہترین نئی کار ہے، اور پیچھے بلوچ کی کیا ہے؟ گدھا گاڑی ہے، سمجھے؟ اب ہو گیا اور رک گیا، غصے میں آیا، اڑے ہوئے اپنے ڈبے کو ہٹائے گا، ہمارا گاڑی کو روکا ہے۔ سمجھ میں نہیں ہے؟ ایسے نہیں، اڑے ہوئے اپنا ڈبہ ہٹائے گا، ہمارا گاڑی کو روکا ہے، سمجھیے؟ تو دیکھو کس طرح ہمارا انداز بولنے کا اچھا ہے، سمجھیے؟ بالکل، اس لیے میں تو اسی طرح بلوچ ہوں نا، تو مجھے بالکل یہ سنجیدگی منجیدگی آئی بھی نہیں، سمجھے؟ تو لوگ بھی بالکل ہمارا انداز وہی گفتگو کا ہوتا ہے ان کا۔ اڑے تم کو پتہ ہے کیا ہے اڑے؟ اڑے موسیٰ علیہ السلام اللہ کا لاڈلا تھا نا، اللہ کا لاڈ، کہا اللہ اپنا جلوہ دکھائے گا، اللہ نے کہا چھوڑ، جلوہ ولوہ نہیں ہے۔ اڑے آپ کو پتہ ہے پھر بھی اڑے موسیٰ علیہ السلام کہتا ہے نہیں اللہ ہم نہیں چھوڑے گا، جلوہ دکھائے گا۔ اس نے کہا جا، جلوہ ولوہ نہیں ہے، سمجھے؟ پھر اڑے اللہ نے نہیں چھوڑا، جلوہ ملوہ نہیں ہے، پھر کہا نہیں جلوہ دکھا، اڑے پتہ ہے پھر کہا ابھی برداشت کرے گا، اڑے اللہ نے جلوہ دکھایا، موسیٰ کلٹی ہو گیا، سمجھے بھائی؟ بولو، یہ ہماری فصاحت اور بلاغت ہے۔ مجھے ایک بہت بڑا سردار بلوچ، اس نے کہا کہ میرے بیٹوں کا نکاح آپ پڑھائیں گے، سمجھے؟ محبت ہوتی ہے، سمجھے؟ بہت سے سردار، اور چونکہ میں سیاسی آدمی بھی نہیں ہوں، مذاق کرتا ہوں، سمجھے؟ جاہلوں کے ساتھ جاہل ہوں، بچوں کے ساتھ بچہ ہوں، بڑوں کے ساتھ بڑا ہوں، سمجھے؟ بس یہ طبیعت ہے، تو محبت کرتے ہیں مجھ سے، یہ سردار لوگ بہت محبت کرتے ہیں۔ تو سردار نے کہا کہ میرے بیٹوں کا نکاح آپ ہی پڑھائیں گے۔ میں چلا گیا ان کی مسجد میں، عشاء کی نماز میں نے پڑھائی۔ عشاء کی نماز پڑھانے کے بعد ایک بلوچ کھڑا ہو گیا جو میرا تعارف کر رہا ہے کہ نماز کے بعد ہی ہے کہ نکاح ہوگا اور بیان بھی ہوگا۔ انہوں نے مسجد کے سامنے گلی میں ٹینٹ لگائی تھی کہ اسی ٹینٹوں میں جلسہ بھی ہوگا اور پھر نکاح ہوگا۔ تو اب وہ میرا تعارف کر رہا، میں نے سلام پھیرا، دعا میں نے کر لی، وہ کھڑا ہو گیا، اڑے وہ سنے گا اعلان سنے گا، اڑے وہ سنے گا اعلان سنے گا، اڑے ہمارا مناظرہ آیا ہے، اڑے ہمارا کیا ہے؟ مناظرہ آیا، بڑا مناظرہ آیا ہے، بڑا عالم ہے، اڑے بیان کرے گا، تم سارا بیٹھے گا، یہ گلی میں بیان ہوئے گا، بولو، یہ گلی میں سامنے روڈ پہ بیان ہوئے گا، تم کیا کوئی بھی نہیں جائے گا، سمجھے؟ مجھے ایسی ہنسی آ رہی تھی، میں درود پڑھ رہا تھا لیکن میں کنٹرول نہ ہو سکا، سمجھے؟ کہ وہ جو پھر خاص طور پر اس کے منہ سے جو پیارے انداز میں جو اس کی عقیدت میں بڑے ہوتے اللہ والے لوگ ہیں، سمجھے؟ تو یہ بھی ہمارا ایک انداز ہے، لیکن بعض جگہوں میں انداز سادہ بھی ہو، جو کچھ بھی ہو، سمجھے؟ اللہ کو وہ محبوب بھی ہوتا ہے، سمجھ شریف میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فقد قال الامام الحافظ الحجہ امیر المؤمنین فی الحدیث ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ تعالی، یروی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قال لأخیہ یا کافر فقد باء به احدهما وفي رواية أخرى فقد باء بها أحدهما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد برادر مکرم مولانا علامہ اورنگزیب فاروقی صاحب اور اس مجلس کے اہتمام کرنے والے منتظمین، میرے استاد محترم حضرت اقدس مولانا محمد عادل اور حضرات مشائخ اعظام، مجھے آپ معاف رکھیں، بلوچ آدمی ہوں، مجھے اردو آتی بھی نہیں ہے، اور یہ اپنی فصاحت و بلاغت کے چادر کے نیچے حقائق کو چھپانا بھی مجھے نہیں آتا۔
ہیرا پھیری کر کے یہ چیز مجھے قطعاً نہیں آتی، اس لیے ہم کشتیاں جلا چکے ہیں، اس کے بعد گھر سے باہر نکلتے ہیں۔ بخاری کی روایت ہے کہ آدمی اپنے سامنے بھائی کو کہہ دے یا کافر فقط با بی احدہما، اگر وہ گندا کافر ہے، کیچڑ ہے، تو فٹ بال جا کر کے وہیں لگے گا، واپس آئے گا نہیں، وہ کافر ہے۔ اور اگر وہ کفر کے مستحق نہیں ہے تو یہ کلمہ کہنے والے کے چہرے پر آئے گا، یہ خود کافر بنے گا۔ اب یہاں جتنے لوگ تشریف فرما ہے، چاہے وہ دیوبندی ہو، بریلوی ہو، جماعت اسلامی والے ہو، شین و یا اور عین و ہا آپ لوگ سمجھ گئے؟ شین و یا، عین و ہا، شین سے شیطان، یا سے یہودی، اور عین سے عیسائی، ہا سے ہندو مراد ہے۔ شیطان، یہودی، عیسائی، ہندو چاروں مل کر کے یہ شیعہ بنے۔ آپ بات سمجھ رہے؟ ہمارے بلوچی میں کہتے ہیں کہ شف 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 نہ کرو، صاف صاف کہہ دو شفتالو۔ آڑو کو ہم لوگ بلوچ لوگ کہتے ہیں شفتالو۔ کچھ لوگ جو ہے نا بڑے بڑے حقائق کو وہ نیچے چھپانے کی کوشش کرتے ہیں۔ باتیں دو ہے بخاری کی حدیث کے روشنی میں۔ ہمارے اکابرین حضرت اقدس حکیم الامت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کتنے نرم انسان ہے، امداد الفتاوی کھول کر کے دیکھیں، انہوں نے ان کی تکفیر کی ہے۔ لیکن ایک بات آپ کو بتاؤں، ہم تکفیر نہیں کرتے، کسی کو کافر بناتے نہیں ہے، بتاتے ہیں۔ ہم کافر کسی کو بناتے نہیں ہیں۔ پاخانہ پہلے سے پاخانہ ہے، میں اس کو پاخانہ بتاتا ہوں، میں نے پاخانہ بنایا نہیں ہے، بتاتا ہوں پاخانہ۔ اشرف علی تھانوی نے تکفیر نہیں کی ہے، کافر بتایا ہے۔ علامہ محمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ جتنا سخت ہے ان کے بارے میں شاید دنیا میں کوئی بھی نہیں۔ حضرت اقدس علامہ احسان الہی ظہیر رحمۃ اللہ علیہ الشیعۃ وعقائدها وتاریخها، آج پورے عرب کے اندر اس کتاب کو پذیرائی حاصل۔ حضرت اقدس مولانا بنوری رحمۃ اللہ علیہ کہ معارف السنن میں آپ دیکھیں، آدمی ایسا لگتا ہے کہ یہ شعر جو ہے نا ابھی چپٹ پڑ رہا ہے۔ کتابیں سینکڑوں آپ کو گنوا دوں گا، جب یہ کتابوں میں سب کچھ لکھا ہوا اس کے بعد زبان پر باہر لانے میں کیوں ڈرتے آپ؟ جب یہ سب کتابوں میں لکھا ہوا ہے، یہ لکھا ہوا، جب آپ نعرہ لگائیں نہ لگائیں میری تقریر چھوڑ دیں، یہ سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ اب دو باتیں ہیں، اگر یہ کافر ہے تو پکی بات ہے کافر ہے، اور اگر اکابرین نے غلط تکفیر کی ہے تو اکابر کافر بن جائیں گے، آپ کی مرضی۔ یہ بخاری کی روایت میں نے آپ کو بتائی۔ کوئی ہے ماں کا لال مجھے جہاں جواب دے دے، آسان نہیں ہے کوئی اس طرح۔ من قال لأخيه یا کافر فقد باء به وفي روایت اخرى بها احدهما، کہنے والا کافر ہوگا یا جس کو کہا جا رہا ہے وہ واقعتاً کافر۔ باقی مسئلہ رہ گیا کہ ابھی ہمیں پتہ چل گیا ہے، ابھی ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ صحابہ کو گالی دیا۔ آپ سوئے کہاں تھے؟ اتنے زمانے سے آپ کہاں تھے کہ ابھی آپ کو پتہ چل گیا؟ یہ 1500 سال سے جو کتابیں لکھی جا رہی ہے یہ آپ کو معلوم نہیں، ابھی آپ بتا رہے۔ ہمارے اکابرین کیا صرف علماء دیوبند ہے؟ اکابرین تو اصل صحابہ اور تابعین تبع تابعین ہے۔ البرکۃ ما اکابرکم مستدرک حاکم کی پہلی جلد میں اور بخاری جلد ثانی میں بھی اس روایت کو کئی اسانید سے نقل کیا گیا۔ اکابر علماء دیوبند، اکابر بریلوی اور اکابر اہل علماء حدیث، یہ بعد کے اکابر ہے۔ کروڑوں ایسے اکابروں کو جمع کرو، اصل اکابر صحابہ اور تابعین۔ البرکۃ ما اکابرکم۔ ایک آدمی عام کسی چرسی اور نشے والے آدمی کی تکفیر کرے وہ کافر بنتا ہے، کوئی چاہے شیخ الحدیث ہے، اس کی داڑھی ناف تک پہنچے اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ کوئی آدمی کسی عام چرسی اور کسی عام آدمی کی تکفیر کرے وہ پکا کافر ہوگا۔ مولوی کو احتیاط سے قدم رکھنا ہے۔ لیکن معاف کیجئے گا، کتاب کا حوالہ میں آپ کو بتاتا ہوں، یہاں مفتی ہمارے بڑے بیٹھے ہوئے ہیں، تنبیہ الولاۃ والحکام علی شاتم خیر الانام، علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ کی، یہ ذرا سن لینا کہ اگر قطعی الکفر کو کوئی کافر نہیں کہتا وہ خود کافر۔ میں نے کتاب کا حوالہ بتایا آپ کو، میں یہی رہتا ہوں، تنبیہ الولاۃ والحکام علی شاتم خیر الانام۔ اس لیے اب اس وقت میرے استاد بیٹھے ہوئے حضرت اقدس مولانا عادل صاحب،
اور میں سلیم اللہ کی قبر پہ قربان جاؤں، یہ سب کچھ اسی کا فیض ہے، یہ سب اسی کا فیض ہے۔ آج اگر میرے شیخ زندہ ہوتے، خدا کی قسم شاید ہم اس طرح پریشان نہ ہوتے۔ اس نے ہر جگہ پر ہماری رہنمائی کی، اس نے پرویز جیسے مشرف کو کہا کر، میں سلیم اللہ بیٹا تو ہوتا کون، اپنی شکل تو دیکھ لے ہے۔ آج سلیم اللہ تیرے قبر پہ قربان جاؤں۔ مولانا حبیب الرحمن صدیقی رحمۃ اللہ علیہ، تبلیغی جماعت کے امیر کوئٹہ والے، جب حضرت اقدس کا انتقال ہو گیا میرے ساتھ چمٹ کر کے رونے لگے، ادھر سے چوم رہا ادھر سے چوم رہا مجھے نالائق کو، کہنے لگے کہ مولوی منظور خدا کی قسم چراغ لے کر کے کائنات میں گھوم رہا ہوں، سلیم اللہ نظر نہیں آ رہا۔ میں عرض کر رہا تھا علامہ شامی کی کتاب ہے تنبیہ الولاۃ والحکام علی شاتم خیر الانام، اگر ایک آدمی کہتے مجھے ابو جہل کے کفر میں شک ہے، عتبہ کے کفر میں شک ہے، شیبہ کے کفر میں شک ہے، ولید کے کفر میں شک ہے، قارون کے کفر میں شک ہے، وہ تیرے شک سے، تیرے مسلمان کہنے سے مسلمان نہیں بنیں گے، لیکن تو پکا خود کافر بنے گا۔ اس لیے اس قاعدے کو دیکھ لے مفتی حضرات بیٹھے ہوئے کہ قطعی الکفر کے کفر میں شک کرنے والا یا قطعی الکفر کو مسلمان کہنے والا وہ خود چھٹی کرے گا۔ میرے پاخانہ اور لڈو پاخانہ کو اور گند کو میرے کہنے سے وہ لڈو نہیں بنے گا، میرے کہنے سے وہ جلیبی نہیں بنے گا، لیکن مجھے اپنا علاج کرنا چاہیے، نقصان میرا ہوگا۔ اس لیے یہ گند پہلے ہی سے ہے، کبھی اس کا ظہور زیادہ ہوتا ہے، کبھی کم ہوتا ہے، کبھی زیادہ ہوتا ہے، کبھی ظہور ہوتا ہے۔ لگتا یہ ہے کہ یہ پوری پلاننگ ہے، لگتا یہ ہے کہ ملک کو ختم کرنا ہے۔ میرے ایجنسی والے یہاں جو بیٹھے ہوئے ہیں ان سے میرے گزارش ہے، تمام ایجنسی مملکت اسلامی خدا پاکستان ہمیں محبوب ہے، ہم ملک کو بچانا چاہ رہے ہیں، اور اکابرین نے، مسلمانوں نے، بریلوی ہو، جماعت اسلامی اور اہل حدیث، یاد کیجئے گا شیعہ کا اس ملک میں کوئی کردار نہیں بنانے میں، کوئی نہیں۔ اور آج قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اگر ایران حملہ آور ہو، ہندو ہمارے ساتھ دے گا، اور یہودی نہیں، عیسائی ہمارے ساتھ، یہودی نہیں، عیسائی جو بھنگی ہے وہ ہمارے ساتھ دے دیں گے، ہندو ہمارے ساتھ دے دیں گے، سکھ ہمارے ساتھ دے دیں گے، اللہ کی قسم شیعہ تمہارے ساتھ نہیں دے گا، وہ ایران کے ساتھ دے گا، یہ پکی بات ہے، پکی بات ہے۔ اس لیے جو اہل اقتدار یہاں جو ادارے والے موجود ہیں ان سے گزارش ہے کہ ہمارے اکابرین جو کچھ کہیں گے، ہم نے بہت کچھ صبر کیا، اس وقت تک ہم صبر کریں گے، لیکن اللہ کے لیے لگتا ہے اس ملک کو خاندان جنگی کا مرکز بنانا چاہ رہے ہیں، یہ چاہ رہے ہیں کہ شام والے حالات، کیا سعودیہ کو نچانے میں ایران کا ہاتھ نہیں ہے؟ کیا حوثیوں میں ایران کا ہاتھ نہیں ہے؟ کیا دبئی کو نچانے میں ایران کا ہاتھ نہیں ہے؟ کیا اسرائیل کے اندر ایران کا ہاتھ نہیں ہے؟ کائنات میں کون سی فساد ہے، کون سی جھگڑا ہے، کون سی لڑائی ہے جس میں ایران کا ہاتھ نہیں ہے؟ ہمت ہے مجھے بتا دینا۔ اور آپ گئے بھی نہیں ایران، ایران میرا ملک ہے، آپ میں سے کسی کا بھی ملک نہیں ہے، آپ ایران گئے بھی نہیں ہے۔ ایران میں میرے عزیز ہزاروں کی تعداد میں بلوچ برادری رہ رہے ہیں، میں ایران سے واقف ہوں، میں عالمی مقابلوں میں بھی گیا ہوں، ان جیسا بدبودار کائنات میں کوئی بھی نہیں ہے۔ آگے مسئلہ میرے استادوں کے حوالے، جو فیصلے دے دیں گے عادل صاحب پہ قربان جاؤ منظور وہی کرے گا، علامہ اورنگزیب فاروقی اور حضرت اقدس سے انشاءاللہ مفتی منیب الرحمان سے بھی ملاقات ہوگی۔ میں نے عرض کیا کہ اہل حدیث ان کو بھی میں سلام پیش کرتا ہوں۔ یہاں ہمارے ایک ساتھی نے کہا کہ SOPs اس میں اہل حدیث حضرات نے کچھ بھی نہیں کیا، کیا باتیں کرتے ہو؟ ابتسام الہی ظہیر نے جس طرح ان کو للکارا، آپ میں سے کسی نے نہیں للکارا، کیا بات کرتے ہو؟ اس طرح باتیں نہ کرو، کہنا تو آسان ہے، آج تک بھی تمہارے 6 فٹ کی نمازیں ہو رہی ہے۔ اخبار امت میں آپ نے پڑھا ہوگا، میرے جمعہ میں 6-7 ہزار کا مجموعہ تھا، اللہ کی قسم کبھی نے SOPs کیا ہے نہ کروں گا۔ آئے میرے پاس بھی جرنل آئے، میرے پاس بھی کرنل آئے، میرے پاس بھی میجر آئے، بات صاف سی ہے۔ جب مصیبت آ جاتی ہے لوگ بیماریوں میں مسجد کے طرف دوڑتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جی گھر میں 6 آدمی جمعہ نماز ادا کریں، گھر میں 6۔ میں نے کہا میرے تو 9 بیٹے ہیں، 6-7 بیٹی ہیں، 6 تو نہیں ہو، ان کو بھی 2 جگہ تقسیم کروں، ان کو بھی کیا کروں؟ کہنے لگے کہ حضرت آپ اعلان کریں۔ میں نے کہا ڈر لگتا ہے مجھے کہ میں کہوں جمعہ نہیں ہوگا، اللہ مجھے گنگا نہ بنا لے، میں نہیں کرے۔ کہنے لگے اپنے کسی استاد سے، میں نے کہا استاد رو رہے، تم رینجر والوں کو بھیجو وہ اعلان کرے۔ آخر وہ فوجی بھی بات سمجھ گئے، کئی لوگوں نے بات کی، کہنے لگے اللہ آپ کا حامی اور ناصر ہو، حضرت آپ کو بالکل اجازت ہے۔ پھر ایجنسی والا آگے، انہوں نے کہا ہمیں اوپر سے حکم ہے، یہ 11,000 وولٹیج تار ہے، اس کو ہاتھ نہ لگاؤ، کرنٹ لگاتا ہے۔
اس لیے گزارش یہ ہے جو میرے اساتذہ کا جو حکم ہوگا، مشورہ ہوگا، اور اداروں سے اپنے ہمارے ادارے ملک کے مفاد میں کام کر رہے، ان سے بھی میری گزارش ہے کہ ان گھوڑوں کو نہیں کہہ سکتا، یہ کہتا ہوں ان کتوں کو روکو، گھوڑوں کو لگام دینے کا نہیں کہوں گا، ان کتوں کو روکو۔ باقی ہم کوئی نامرد اور کھدڑے پہ نہیں ہو گئے، ہم صحابہ کا دفاع کرنا بھی جانتے ہیں۔ کل مجھے ایک ڈی ایس پی نے فون کیا، کہنے لگے مولوی منظور مجھے سمجھ میں آ گیا، آپ کو معلوم ہوگا میں کئی سال سے اعلان کر رہا ہوں، میں ایران میں بھی گیا ہوں، لڑائی ہو گئی، اہل بیت کے وارث میں ہوں، علی کا وارث میں ہوں، فاطمہ کا وارث میں ہوں، حسن کا وارث میں ہوں، حسین کا وارث میں ہوں، تو مجھ سے قرآن سن لے اور ان میں سے 2 صفحہ سنے الحمدللہ رب العالمین، خدا کی قسم الحمد بھی نہیں آتا۔ کیا بات کرتے ہو؟ جن سے خدا نے قرآن چھینا ان جیسا ایمان کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو آپ اشارہ کریں گے ہم اسی طرح کریں گے انشاءاللہ۔ لے آیا ہوں، مجھے ساتھی لے گئے ایک عرب کے پاس، وہ بڑا بولنے والا یہ زیادہ تھا، کہتے مولویوں کو خاموش کراتا، یہ کرتا وہ کرتا وہ کرتا، تو کہنے لگے اکذب کذبۃ فی الاسلام ہوا صحیح البخاری، اکذب کذبۃ فی الاسلام ہوا صحیح البخاری، سب سے بڑا جھوٹ وہ بخاری شریف ہے۔ میں نے کہا ایک جھوٹ تو دکھا دے اس میں، تو عرب ہے؟ کہنے لگے ہاں۔ میں نے کہا ایک جھوٹ دکھا دے، تو اس نے کہا فلان حدیث کتاب الحدود کے اندر فلان حدیث ہے۔ میں نے کہا یہ حدیث اگر بخاری میں ہو گئی مجھے ذبح کر دو، نہیں ہوا تو تجھے ذبح کروں گا۔ اب وہ عرب بھی حیران، یہ ابھی اس ہفتے کی بات ہے، عید کے بعد کی بات ہے۔ میں نے کہا اگر یہ حدیث بخاری میں ہو گئی، دکھایا تو نے، تو تو مجھے ذبح کر اور میرا خون تیرے لیے جائز ہے، اور اگر نہیں ہوا تو تجھے جوتے لگاؤں گا۔ تو ان کے پاس کمپیوٹر ہے، کمپیوٹر جیسے یہ ہوتا نا، یہ جی اس نے لگایا ہے، تو کمپیوٹر ہے، ایسا کمپیوٹر لگایا۔ اس نے کہا یہ حدیث ہے کتاب الحدود میں۔ میں نے کہا یہ مکتبۃ الشاملہ سے لیا ہے، جس میں 65,000 کتابیں جو انگریز ہمیں دکھاتا ہے میموری کے ذریعے سے۔ کہنے لگے ہاں مکتبۃ الشاملہ سے۔ میں نے کہا سب سے بڑا دجال مکتبۃ الشاملہ ہے، اس پہ بھی لعنت بھیجتا ہوں، تجھ پہ بھی لعنت بھیجتا ہوں۔ تو صحیح بخاری کا نسخہ اٹھا کر کے لا میرے پاس، ہم پاپڑے نہیں بیچتے ہیں، ٹھیک ہے اتنی بڑی کتابیں ہیں، دریا ہے پورے، لیکن ہم بھی مدرسوں میں پاپڑے نہیں بیچتے۔ کہنے لگے نہیں ہے۔ میں نے کہا لعنت بھیجتا ہوں اس پہ، میں اس سے 20 سال پہلے اس کی غلطیاں پکڑ چکا ہوں، مکتبۃ الشاملہ پر اس پر میرا بیان موجود ہے، تو کسی عام ملا کو دھوکہ دے، مجھے نہیں دھوکہ دے سکتا۔ تو وہ غریب بھی حیران ہو گیا۔ میں نے کہا بخاری لا بخاری یہ حدیث دکھا دے مجھے، اس قسم کے جھوٹ نہیں چل سکتے۔ پھر میں نے عرض کیا کہ آپ عرب ہیں؟ کہنے لگے ہاں۔ تو میں نے کہا عرب ہے، اگر اس طرح کتے کی طرح تو بھونکتا ہے تو میں بھی ابھی بھونکوں، تو قرآن کو مانتا ہے؟ کہتے ہاں۔ میں نے کہا میں اعتراض کرتا ہوں، جواب دے دینا۔ ایک بولا، دوسرا اعتراض کیا، تیسرا کیا، چوتھا کیا، وہ بجلی اس کی لوڈ شیڈنگ ہو گئی، ایک کا جواب بھی نہیں بنا، زبان بند ہو گئی۔ یہ ہم لوگ 1500 سال کے بعد ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ تو کر لیں تھوڑے سے ایک زیر و زبر میں، شد و مد میں آپ کر لیں، پھر اپنا حشر دیکھ لیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین ہو بہو ایک زیر و زبر کو، سبحان اللہ، یعنی میں تو 40 سال کے قریب 35 سال 34 سال 35 سال شیخ الحدیث مولانا سلیم اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں رہا ہوں۔ ہم نے حضرت کی جوانی بھی دیکھی اور حضرت کے بڑھاپے کو بھی دیکھا، لیکن کوئی مجھ سے پتہ کرے کہ شیخ الحدیث مولانا سلیم اللہ کی چہرے کی چوڑائی کتنی ہے، لمبائی کتنی ہے، دانتوں میں کتنا فاصلہ ہوتا تھا، چلتا تھا کس طرح چلتا تھا، داڑھی سب سے پہلے جو سفید ہو گئی تو کون سے بال سفید ہو گئے، میں نہیں بتا سکتا، سلیم اللہ خان کے بیٹے بھی نہیں بتا سکتے، میں نہیں بتا سکتا، اس کا کوئی شاگرد بھی نہیں بتا سکتا، میں نہیں بتا سکتا، اس کا کوئی مرید بھی نہیں بتا سکتا، لیکن صحابی سے پتہ کرو، وہ آپ کو بتائے گا کہ نبی کے بالوں میں 18 بال ہم نے سفید دیکھ لیے۔ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ صحابی آپ کو یہ بتائے گا کہ نبی کے چہرے کی گولائی کتنی ہے، نبی کے چہرے کی لمبائی کتنی ہے، نبی چلتا ہے تو کس طرح چلتا ہے، قدم مبارک اٹھاتا ہے تو کس طرح اٹھاتا ہے، قدم رکھتا ہے تو کس انداز پہ رکھتا ہے۔
یہ کراچی کے پیروں کے مرید نہیں ہیں۔ پیر صاحب سے کہنے لگے کہ تیرا مرید پکڑا گیا کسی بد کرداری میں، بد فعلی میں پکڑا گیا۔ پیر صاحب کہتے پھر ہماری تربیت کا فائدہ کیا ہوا؟ آپ ہماری تربیت پر اعتراض کر رہے ہیں۔ ہم اتنے ناقص قسم کے پیر ہیں کہ ہمارے مرید سے اس قسم کی یہ کہ بد عملی ہو اور بد فعلی کرے کہیں پر وہ پکڑا جائے۔ یونیورسٹی کے کسی یونیورسٹی کے اور کسی کالج کے کسی پی ایچ ڈی ڈاکٹر، MBBS اور گریجویٹ کسی پر اعتراض کرے کہ یہ نالائق ہے، تو اس کی نالائکی تو اس یونیورسٹی کے اساتذہ کی نالائکی ہے، مدرسے کے طالب علم کی نالائکی استاد کی نالائکی ہے۔ استاد جب قابل ہوتا ہے شاگرد بھی بولتے ہیں، استاد جب قابل ہوتا ہے تو شاگرد بھی بولتے ہیں۔ اب اس زمانے کے اندر آپ شاگرد کو کہتے ہیں اسٹوڈنٹ، اور پرانے زمانے میں نبی کے زمانے میں شاگرد کو کہا جاتا تھا صحابی۔ چیزیں کی محمد قاسم نانوتوی کے شاگردوں پر اعتراض کرو گے تو محمد قاسم نانوتوی کو تکلیف پہنچے گی۔ اشرف علی تھانوی کے مریدوں پر اعتراض کرو گے تو اشرف علی تھانوی کو وہ کہے گا کہ میں یہاں خانقاہ کے اندر کیا پاپڑے بیچتا ہوں، میں خانقاہ کے اندر اس طریقے پر لوگوں کو حرام کھلاتا ہوں، ہماری تربیت نہیں ہے، ہم لوگوں کا تزکیہ نہیں کر رہے۔ میں خود لوگوں کو کبھی کبھی بتاتا ہوں کہ جب ہمارے حفظ کی دستار بندی ہو گئے، 7 حافظ تھے ہم لوگ خزدار میں، ہماری دستار بندی ہو گئی، 7 حافظ تھے، تو 7واں میں تھا، 6 ایسے تھے کہ سب کے نئے کپڑے تھے اور میں ایسا بدبخت تھا کہ میرے پرانے کپڑے تھے۔ لیکن پٹھان لوگ کہتے ہیں کہ داسات بہم تیر شے، یہ گھڑیاں بھی گزر جاتی ہے، اب کی بات نہیں کر رہا، اب تو کپڑے ہی کپڑے، اب کپڑے ہی کپڑے، اب تو مرید ہی مرید، اب تو مرید ہی مرید۔ اب اللہ نے ایسے دروازے کھول دیے، ایسے دروازے کھول دیے کہ واہ واہ، وہ سلسلہ نہیں ہے۔ لیکن اس وقت کی بات کر رہا ہوں جہاں آپ کا کیا خیال ہے، 1000 کا مجمع ہو، 2000 کا مجمع ہو، 3000 کا مجمع ہو، جلسہ ہو رہا ہو اور تمام جتنے بھی حافظ ہیں سب کے نئے کپڑے ہوں اور میرے پرانے کپڑے۔ جب دستار بندی ہو رہی تھی وہ بچے خوشیاں کر رہے تھے، ان کے عزیز و اقارب خوشیاں کر رہے تھے، میں خون کا آنسو اندر رو رہا تھا۔ وہ بچے خوشیاں کر رہے تھے، میں بھی تو ٹھیک ہے، میں بالغ نہیں تھا، میں چھوٹا تھا، لیکن میں دائیں بائیں تو دیکھتا تھا نا کہ سب کے نئے کپڑے ہیں، میرے کیوں نہیں ہیں۔ وہ گھڑیاں آج تک بھی مجھے یاد ہیں، آج تک بھی مجھے وہ یاد آتے ہیں، تو سبحان اللہ لوگوں کے سامنے جب بیان کرتا ہوں، یہ تو میں ایک یتیم کی بات آپ سے عرض کر رہا ہوں۔ تو جیسے دستار بندی ہو گئی سب کے دستار اور سروں پر پگڑیاں رکھی گئی، ایک آدمی آیا روتے ہوئے آیا، اس نے مجھے اٹھا لیا، میرے سر پہ بوسہ لے رہا ہے، میرے ہاتھ پہ بوسہ لے رہا ہے، کہنے لگے کہ بیٹا تیرے نئے کپڑے کیوں نہیں ہیں؟ میرے پاس جواب نہیں تھا، بیٹا تیرے کیوں نئے کپڑے نہیں ہیں؟ میں نے جواب نہیں دیا۔ پھر بیٹا آپ کے کیوں نئے کپڑے نہیں ہیں؟ تو میرے آنسو آ گئے، وہ بھی سمجھ گئے، میں نے کہا میں یتیم ہوں۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔